کہہ رہے ہیں تو اس سے بظاہر پھر یہ ہوتا ہے کہ نہ ان کی فوج کے اندر وہ کیپیبلٹی، نہ ان کی حکومت کے اندر وہ سینس. یہ تو بڑا ڈیزاسٹر ہو گیا آج ان کی. اپنا بڑا کل کیا منہ دکھائیں گے وہ جا کر اپنے لوگوں کو؟ دیکھیں یہ تو ہمیں رائٹنگ آن دا وال تھی نا، جب اس نے یہ کہہ دیا تھا کہ فوج کو آپریشنل انڈیپینڈنس دے دی تھی کہ آپ وقت اور ٹارگٹ کا تعین خود کریں، تو یہ تو کارٹ بلانش دینے کے مترادف ہے کہ آپ نے اس کو کہہ دیا کہ ٹھیک ہے جی گو اینڈ پل دا ٹریگر. تو فوج تو پسو پیش اس لیے کر رہی تھی، اس کے اندر سے وہ ایئر چیف بھی ایک سیک ہوئے، ناردرن کمانڈ کمانڈر بھی سیک ہوا، کیونکہ ان کو تھوڑے خدشات تھے، مگر وہ بالآخر مجبور ہو گئے کیونکہ ان کو پش تھا، پریشر تھا اس سیاسی قیادت کا. اگر یہ نہ کرتے تو ہو سکتا ہے مزید تحقیق ہو جاتی. تو وہ اس پریشر میں انہوں نے مجبوراً کام کیا ہے، اور جو ہزیمت ان کے سامنے ہے وہ سب پوری دنیا میں ابھی وہ دیکھ رہے ہیں. جنگی قیدی بھی بن رہے ہیں، بریگیڈ کوارٹرز بھی تباہ ہو رہے ہیں، پوسٹیں چھوڑ کے بھی بھاگ رہے ہیں، جنگی طیارے بھی ان کے گر رہے ہیں، ڈرون بھی گر رہے ہیں. تو یہ یہی ہونا تھا ان کے ساتھ. اور سر جنگی طیاروں میں جو رفال کے اوپر ہے، کیونکہ ان کا میڈیا جو ہے نا وہ بس اتنا ہسٹریائی کیفیت کے اندر تھا کہ بس انہوں نے یہاں سے رفیل اڑانے اور پاکستان کے اوپر جا کے بمبارڈمنٹ کرنی ہے. تو یہ آج جو سینچری بلکہ جو ہیٹرک وغیرہ ہوئی ہے، اور اس کے اب تو خیر نمبر 5 کراس کر گئی ہے، چھکا لگنے والا ہے. یہ کتنا بڑا سیٹ بیک ہوگا خود وہاں کی فوج کے مورال کے لیے اور جو رفیل بنانے والے ہیں ان کے لیے. یہ بہت بڑا ان کے لیے سرپرائز ہے جی. دیکھیے پاکستان نے ان کو یہ مار ٹیکنالوجی کی بھی دی ہے اور پروفیشنلزم کی بھی دی ہے. دونوں محاذ پہ ان کو بڑی سبکی ہوئی ہے، کیونکہ رافال جو تھا ڈیفینیٹلی اس کے پاس ایک بیونڈ ویژل رینج میزائل ہے اور ریڈار ہے اس کا جو 150 سے 200 کلومیٹر تک اس کی رینج ہے، اور اس کو آؤٹ رینج کر کے PL-15 جو چائنا کے G-10C سے ہم نے اس کو مارا ہے، اور F-16 نے جو Su-30 کو نشانہ بنایا ہے اپنے AMRAAM سے. یہ پروفیشنلزم کی عکاسی کرتا ہے، کیونکہ جہاز جب جاتے ہیں تو وہ جنگی جہاز اپنا ریڈار استعمال نہیں کرتے، وہ صرف انکمنگ میزائل کو ٹیکل کرتے ہیں. اس کے پیچھے ایک پیکج ہوتا ہے پورا، جو ہمارے سیبز ہیں، AEWs ہیں، اور پورا ایک مربوط انٹیگریٹڈ نظام ہے ایرو اسپیس کمانڈ کا. تو وہ ایئر فورس اس میں بہت ہماری کوالٹیٹیولی جذبہ ایمانی بھی تو شامل ہونا ضروری ہے نا. جو جذبہ ایمانی ہمارے پاس ہے وہ ان کے پاس بھی موجود نہیں. وہ بالکل دیٹس اے گیون. اب وہ کریج، اخلاقیات، پروفیشنلزم دونوں محاذ پہ ناکام ہوئے. دیکھیں اخلاقی لحاظ سے تو وہ ویسے ہی انہوں نے انلیگل اٹیک کیا ہے. سیولینز کے خلاف اٹیک کرنا اس کی اخلاقی بنیاد کیا ہے؟ اور وہاں بھی فیل ہوئے ہیں اور پروفیشنلزم پہ بھی فیل ہوئے ہیں. اچھا، لیکن اس سے پہلے پاکستان 22 اپریل سے لے کر آج تک اگر ہم دیکھیں جس طریقے سے انفارمیشن وار اگر کہے، پاکستان جس طرح سے جیتتا آیا، جس طرح سے پاکستان کا نیریٹو، یا یہ کہہ لیں کہ جو مودی کا نیریٹو تھا جو وہ انٹرنیشنلی چاہ رہے تھے کہ جناب امریکہ بھی اس کے اوپر رسپونڈ کرے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ رشیا بھی ان کے ساتھ کھڑا ہو جائے، اور گلف کنٹریز جو ہیں وہ بھی کھڑے ہو جائے، یورپی یونین بھی کھڑی ہو جائے، لیکن ان کا وہ جو ایک نیریٹو تھا اس کو بائی نہیں کیا. اور یہاں سے پاکستان کا جو میڈیا یا انفارمیشن وار جو ہے وہ پاکستان نے کس طرح سے کیسے جیتی، یہ بھی اس کے اوپر تھوڑی سی میں آپ سے بات کرنا چاہوں گا. کیونکہ ایک اکراس دا کنٹری تمام پاکستانی عوام جو ہے وہ نہ صرف پاکستانی فوج کے، پاکستانی حکومت کے ساتھ کھڑی تھی، بلکہ دنیا نے جو ہے اس وقت ان کے اس نیریٹو کو بائی نہیں کیا. جی بالکل، I entirely agree with you کہ اس مرتبہ حالات تھوڑے سے مختلف ہیں. کارگل کو دیکھ لیں، بالا کوٹ کو دیکھ لیں، دیگر جنگوں کو دیکھ لیں، اس مرتبہ پاکستان کا پلڑا میڈیا کے محاذ پہ بھاری رہا ہے. اور وہ اس لیے بھاری رہا ہے کہ ایک تو ہمارا میڈیا ماشاءاللہ اس نے سوشل میڈیا پہ بھی، مین سٹریم میڈیا پہ بھی بہت ڈیولپمنٹس کی ہیں، اور سب نے یونٹی دکھائی ہے، اور ایک آواز کے ساتھ جس طرح کہ وہ محاذ پہ سولجر ہمارا بیٹھا ہوا ہے، یہ سارے ہمارے اینکر وغیرہ ایسے لگ رہا ہے کہ یہ وار روم میں یہ اب جنگ کا اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، اور بڑا مؤثر کردار ادا کیا ہے. اور میرا خیال ہے اسی یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ دنیا کے سامنے ابھی پاکستان کا جو بیانیہ ہے وہ اس کو کامیابی ملی ہے. اور سب سے بڑی کامیابی یہ یاد رکھیے کہ جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے. اگر کچھ سچائی پہ مبنی آپ ایک بات کر رہے ہیں تو آپ کی قوت، آپ کی بات میں بھی قوت ہوگا، ایک ولولہ ہوگا، اور آپ کو معلوم ہوگا کہ آپ حق سچ کی بات کر رہے ہیں. اور میرا خیال ہے یہ بھی ایک بہت بڑا فیکٹر تھا اس مرتبہ کہ پاکستان بالکل اس کے اوپر ایک غلط ایکوزیشن لگائی تھی اور غلط ڈرامہ رچا کے بھارت اس کو نشانہ بنانا چاہ رہا تھا، جس کو میڈیا نے ہمارے ناکام بنایا ہے. اور اب بھی خیر یہ چیز جاری ہے، اٹس ناٹ فنشڈ ایز یٹ.
صفاتی محاذ پہ ہمیں بہت جنگ لڑنی ہے. ابھی سلامتی کونسل میں یہ قضیہ چلنا ہے اور انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں جانا ہے, باقی ہم نے حلیفوں کو جا کے سمجھانا ہے. ایک چیز, یہ جنگ جاری ہے. نہیں, ایک چیز میں اور ذرا آپ کا تھوڑا سا وقت لینا چاہوں گا, وہ یہ کہ اس کی انٹینسٹی, یہ جو فالس فلیگ آپریشن تھا, اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ جناب ہمیشہ جب پاکستان میں جو اب کے مونسون کا موسم ہوتا ہے تو وہ پانی چھوڑ دیتا ہے پاکستان میں, پھر پانی روک لیتا ہے, قحط سالی ہوتی ہے. لیکن اس مرتبہ پہلی مرتبہ ایسا ہوا کہ 22 اپریل جس دن یہ فالس فلیگ آپریشن ہوتا ہے, بھارت میں ان کی وزارت خارجہ جو ہے وہ باقاعدہ اعلان کرتی ہے انڈس واٹر ٹریٹی کو ختم کرنے کی, معطل کرنے کی. تو یہ تو ڈے ون سے ہی شاید میرے خیال سے سینس کر رہے تھے لوگ کہ یہ کوئی غلط چیز ہونے جا رہی ہے اور بہت خراب چیز ہونے جا رہی ہے. جی ہاں, دیکھیں ان کے جو سمجھ آتے ہیں وہ 3 اہداف تھے. ایک تو وہ سندھ طاس معاہدے سے نکلنا تھا, دوسرا وہ کشمیریوں کو مزید چوک ہولڈ میں لانا چاہ رہے تھے اور انیکسیشن کے خلاف جو اضطراب تھا اس کو مزید دبانا چاہ رہے تھے, اور اسی سموک سکرین پہلگام کا سہارا لے کے انہوں نے ان کی پراپرٹی ریز ٹو گراؤنڈ کرنا شروع کر دی ہے. 100 سے زیادہ مکانات لیزز کینسل ہو چکی ہیں, 2000 انکارپوریٹ ہو چکے ہیں. تو وہ مقاصد تھے. تیسرا مقصد یہ تھا کہ پاکستان کی اکانومی ابھی چونکہ چل نکلی ہے, کچھ ہم نے جو کاؤنٹر ٹیررزم محاذ پہ بھی کامیابیاں حاصل کرنی شروع کی تھی, وہ اپنی ان پراکسیز کو بھی جو نیا لیز آف لائف دینا چاہ رہے تھے. یہ 3 ان کے مقاصد تھے, اور سب سے بڑا جو اوور آرچنگ مقصد تھا کہ وہ بہار میں الیکشن ہو رہے تھے, تو اب مودی نے کوئی نہ کوئی ڈرامہ رچانا تھا جو کہ ہمیشہ رچاتا تھا. اور وہ پہلگام کے بعد 2 دن جب پوری بھارتی قوم پوچھ رہی تھی سوال کی حملہ کیسے ہوا, سیکورٹی لیپس کیسے ہوا, تو بجائے ادھر کانسنٹریٹ کرنے وہ بہار میں جا کے الیکشن ریلی سے خطاب کر رہا تھا اور اس کو مزید جذبات کو بہار رہا تھا کہ ہم مسلمانوں کو نہیں چھوڑیں گے اور ان کے بیکرز کا آخری مسلمان تک پیچھا کریں گے. تو اس قسم کی جو جنگی جنونیت کا شکار اس کی جو مینٹل کنڈیشن ہے وہ اس پہ بھی مجھے تو شک ہونا شروع ہو گیا ہے. اور جس کو سر یہ جو معاشی اعتبار سے جو بات ہوئی ہے اس پر یہ بھی تھوڑی سی تحقیق ہے کہ جب مودی نے یہ بیانیہ دیا کہ ہم نے فضائی حدود پاکستان کے لیے بند کر دی, تو سر پاکستان کو صرف یہ نقصان ہوا اس میں کہ پاکستان کی اگر دیکھا جائے تو ہفتے میں صرف 3 فلائٹس ہوتی ہیں جو کوالالمپور کے لیے جاتی ہے, تو وہ چائنا کے ذریعے ہوتی بھی چلی گئی. لیکن بھارت کا بتایا گیا ایک آلموسٹ اندازے کے مطابق تقریباً 600 فلائٹس, یعنی اس کو تمام طیارے گھما کے لے جانا پڑ رہے ہیں. اس کو کتنا معاشی اعتبار سے نقصان اٹھانا پڑ رہا؟ بھارت کو دیکھیے اس کی بہت بڑی قیمت چکانی پڑے گی. بھارت کی جو ایک تو ان کے سٹیکس بہت بڑے ہیں اکنامیکل. اب ہمارا تو کوئی اتنی فلائٹس آپ کو معلوم ہے کہ پی آئی اے ٹرائنگ ٹو گیٹ آؤٹ آف وہ جو ٹرف جس میں تھے وہاں تو ان کا بڑا تھرائیونگ وہ کلیم کرتے تھے, اکانومی بھی ہے, ایئر لائنز بھی چل نکلی ہے, ایئر انڈیا پرائیویٹائز ہو چکی ہے. تو اس کو اور دوسرا جیوگرافیکل کنفیگریشن, تمام ایئر لائنز کو اوپر سے آ کے اس کو انڈین ایئر لائن کو پاکستان کی سائڈ سے جا کے جانا پڑتا تھا. اب وہ ڈینائی ہوا ہے تو لانگ ڈیٹور سے ان کو بڑا نقصان ہوگا. دوسرا جنگ کا اپنا ہوتا ہے. ابھی وہ تمام ایڈوائزری جو جاری ہو گئی ہیں, انشورنس کاسٹ بڑھ گئی ہے شپمنٹ کی, انویسٹر وہاں سے جائیں گے, جو ادھر کا ایک مومنٹم تھا ان کی اکانومی کا وہ پٹ آن ہولڈ ہو جائے گا. تو جب اس کو کوانٹیفائی کریں گے ایک محتاط اندازے کے مطابق, اگر ایک شارٹ اسکرمش میں بھی جو انویسٹمنٹ لاس ہوگا جو کہ انویسٹر باہر لے جائیں گے وہ 10 سے 15 ارب کا, تو وہ اسٹریٹ وے ہوگا بھارت کو. اچھا, ساتھ میں سر آپ چونکہ موجود ہیں, میں تھوڑا سا آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھانا چاہوں گا. آرٹیکل 370 اس کے بعد جو انڈیا میں جو ڈیموگرافک چینجز دیکھنے میں آئی کشمیر کے اندر, مقبوضہ کشمیر کے اندر, اور وہاں پر ایک نعرہ لگا کہ جناب ایک نیا کشمیر بنائیں گے اور وہاں پہ انویسٹمنٹ بھی ہوگی, اور اس کے بعد جو ہے وہ فارن انویسٹمنٹ جو ہے وہاں پر لے کر آنے کے لیے ایک سمٹ بھی کیا. یہ پہلگام انسیڈنٹ جو ہے, یہ فالس فلیگ آپریشن, یہ خود اس پوری کوششوں کی کتنی نفی کرتا ہے جو انڈیا وہاں چاہ رہا تھا کرنا ہے, وہ بھی ایکسپوز ہو گیا سارا. بالکل ایکسپوز ہو گیا. دوسرا یہ انہوں نے ایک ان ریئل سچویشن کریٹ کی ہوئی تھی کہ ٹورزم بڑھ رہا ہے اور بھارت اس وقت نارملائز کر چکا ہے سچویشن, اکانومی چل نکلی ہے. اور وہ میرا تو یہ یقین ہے کہ ان کے اسی رویے کی وجہ سے جو مضطرب ایلیمنٹس تھے انہوں نے یہ ریئیکشن دیا, اور یہ جو ٹورزم کو انہوں نے سمبل آف نارمیلٹی قرار دے دیا تھا, اسی سمبل کو انہوں نے حملہ کیا ان کے اندر سے کشمیریوں نے, اور یہ بتایا دنیا کو کہ حالات نارمل نہیں ہیں. اور یہ بھارت کو جب یہ ہوا تو وہ شوق میں آ گیا, اور شوق میں آ کے بوکھلاہٹ میں
फिर वो एक्सटर्नलाइज करने के लिए पाकिस्तान की तरफ इल्जाम का रुख मोड़ दिया। तो उधर तो वो एक डेमोग्राफिक चेंजेस के दर पे है कि इस पूरी वादी जो कि ओनली स्टेट इन इंडिया जो कि मुस्लिम मेजॉरिटी है, इसकी आबादी का तनासब तब्दील किया जाए। जो नॉन सब्जेक्ट कश्मीरी जो अभी तक कवानीन के मुताबिक कोई जमीन वहां नहीं खरीद सकते थे, उनको जमीन खरीद के उनके कानून तब्दील कर दिया गया है। और अब ये जो जमीन हथियाई जा रही है इन्हीं हथकंडों से, कश्मीरियों से, और इसकी ये जो इंसिडेंट हुआ है इसको बुनियाद बना के उन्होंने मजीद ये जमीन हथियाने का एक मंसूबा बनाया है ताकि यहाँ से बाहर से आबादकार आके यहाँ आबादी का तनासब तब्दील करें और हिंदुओं को तादाद ज्यादा हो जाए और अल्टीमेटली फिर वो बीजेपी की हुकूमत ले आए और मजीद एनेक्सेशन जो उन्हें इलीगल किया हुआ है इसको वो दवाम बख्शे। तो ये उनका ओवरऑल स्ट्रेटजी है। दुनिया भर को ये एक गलत तासुर देने के बावजूद कि जी हम इसको एक जन्नत बना देंगे टूरिज्म की, और एनेक्सेशन आर्टिकल उस 370 की मनसूखी के बाद से इकोनॉमी चल निकली है, वो चल तो कोई नहीं निकली है। और हालत ये है कि अमित शाह के वो डायरेक्ट सिक्योरिटी की कॉन्फ्रेंस चेयर करता है, फारूक उसको जो ओबर फारूक है जो कठपुतली उधर का चीफ मिनिस्टर है वो उसमें शामिल ही नहीं होता है। और दीगर जो आल पार्टी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस है, दूसरी जमातें हैं, वो जो जिनके ऊपर उन्होंने क्रैकडाउन किया हुआ है वो उनके अंदर लोगों की जड़ें हैं और वो लोग इस तरह जब उनको कोई चैनल नहीं मिलता तो फिर ये वायलेंट एंटिटी जो होती हैं वो ये टेक ओवर कर लेती हैं। और कश्मीर में ये इंटरनल होम ग्राउंड रिजेंटमेंट है और जिसको ये एक्सटर्नलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं और ये कोशिश नाकाम होगी क्योंकि हमने तो पाकिस्तान ने बड़ा क्लियर इंडिया दे दिया है कि जी जो भी आके इसको इन्वेस्टिगेशन करे और प्रूफ दे कि ये पाकिस्तान ने करवाया है। तो जब वो नहीं है तो वो डेस्परेट होके इस किस्म के हथकंडों पे उतर आए। सर ये चीज़ के मोदी को इसके बाद मोदी की हुकूमत को कितना